یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے اس وقت کے زمانے والوں میں سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت تمہیں دی۔ اب اس صفت پر غور کریں، کیا صفت ہے؟ اس وقت جتنے لوگ تھے سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل تھی؟ بنی اسرائیل کو۔ تو یہ آیت گویا کہ آج ہم سے کیا کہتی ہے؟ وانی فضلتکم علی العالمین، اے امت محمد، اس زمانے میں سب سے زیادہ فوقیت کس امت کو ہے؟ اس امت کو۔ تو جس طریقے سے انہوں نے اپنی فوقیت اور فضیلت کا دھیان نہیں رکھا اور نتیجہ ان کی ناکامی ہوا، اگر یہ امت اپنی فوقیت، اپنی اہمیت کو سامنے نہیں رکھے گی تو اپنی قدر و قیمت خود بھول جائے گی۔ واتقوا یوما، تقاضا بس یہ ہے، مطالبہ صرف یہ ہے کہ اس دن کی تیاری کرو۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، سفارش بھی اسی کی قبول کی جائے گی جو سفارش کے حقدار ہوگا، ہر انسان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور کوئی کسی کو بدلے میں کچھ نہیں دے سکے گا، کچھ لے دے کر چھڑانا چاہے اپنے آپ کو تو چھڑا نہیں سکے گا، اور یہ انسان وہاں پر یہ معاملہ کرنا چاہے گا۔ قرآن پاک میں ہے دوسری جگہ، یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کاش آج میرے بدلے جہنم میں اللہ تعالیٰ، لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، میرے سارے بچوں کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے بچا لے، وصاحبتہ میری بیوی کو، واخیہ میرے بھائی کو، وصاحبتہ میرے پورے خاندان کو، وفصیلتہ میرے پورے خاندان کو، التی تؤویہ جس خاندان میں یہ رہتا تھا، جو اس کے بازو تھے، جو اس کے خوشی غمی میں اس کے شریک تھے، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ چلا جائے جہنم میں لیکن میں بچ جاؤں، کلا، ہرگز نہیں، اللہ کے یہاں اس دن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو دیگر نعمتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دی، اور فرعون کو اس کے اندر غرق کیا اور دریا سے ان کے لیے راستے نکالے، اور بادلوں کے ذریعے ان کے اوپر سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جنت کا کھانا من و سلوہ انہیں عطا کیا، اور کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم تمہیں پاکیزہ روزی کھلا رہے، کھاؤ لیکن اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کے طور پر انہیں ایک جگہ تھی، اس جگہ کا نام تھا اریحہ، اریحہ بستی کے اندر انہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ لیکن تکبر نہیں کرنا، اللہ نے تمہیں فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، رزق اچھا دیا ہے، کھانے پینے کو اچھا دیا ہے، اور تمہارے دشمن کو ہلاک کیا ہے، لیکن ان سب نعمتوں کی وجہ سے تکبر میں نہیں آ جانا، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، فرمایا کہ جاؤ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ، مزے سے رہو، لیکن سر جھکا کے جانا، سر اٹھا کے نہیں جانا، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ نغفر لکم خطایاکم، اگر تم عاجزی کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوئے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، جو تسبیح پڑھتے ہوئے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا، انہوں نے اس تسبیح کو بگاڑ کر ایسے الفاظ استعمال کیے جو واہیات تھے، اور تکبر کیا، جرت کی، اللہ کی نافرمانی کی کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جب وہ تکبر سے داخل ہوئے، اللہ کا جلال اور اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور آسمان سے ان کے اوپر عذاب برسا، ان کی بے راہ روی کا شکار ہونے کی وجہ سے اور حدوں کو پار کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد دلایا گیا، انہیں پیاس لگی، انہیں پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور کہا کہ اپنی لاٹھی کو مارو اس پتھر کے اوپر، اس سے چشمے نکلیں گے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، 12 قبیلے تھے وہ، ہر قبیلے کے لیے اپنا اپنا پانی پتھر سے نکلا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی ان کو پلایا، لیکن انہوں نے اس کا بھی شکر ادا نہ کیا، اور پھر جنت کے کھانے کی توہین کی اور دنیا کے کھانے مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم جنت کا کھانا کھا کر تھک گئے ہیں، اب ہمیں دنیا کا کھانا کھلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ناشکری ناپسند ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ دنیا قیامت تک، رہتی دنیا تک یہودی اور بنی اسرائیل ذلت کو چکھتے رہیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا ان کے اوپر ذلت کو اللہ نے چپکا دیا ہے، اور یہ ہمیشہ کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے، یہ اپنے سہارے کبھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یہ ذلیل ہوں گے، یہ رسوا ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور دنیا یہ منظر 1000 بار دیکھے گی۔ کیوں؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا غضب لے کر واپس لوٹے ہیں۔ ان کی نسلوں میں اللہ کا غضب ہے، ان کے پہلو نے اور ان کے بعد والوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، اور ان کے بڑے بڑے جرم تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، بڑے بڑے پیغمبروں کو انہوں نے جو ہے آرے سے چیر دیا، ان کی کھالیں نوچ ڈالی، ان کے بال نوچ ڈالے، انہیں درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اللہ کے نافرمان بنے رہے، حدوں کو پار کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ واقعہ مشہور ذکر کیا گیا جس کے نام سے یہ سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ کے معنی گائے، اور یہاں پر گائے سے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک جماعت تھی جو بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی منکر تھی۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور الزام کسی دوسرے پہ لگا دیا، یہ مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بھئی یہ گائے ذبح کرو اور اس کا جو ہے گوشت مقتول کی لاش پر لگاؤ، وہ خود زندہ ہو کر بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، لیکن ایک طرف معجزہ تھا، دوسری طرف دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اس دنیا کے اندر بھی اگر اللہ کسی کو زندہ کرنا چاہے تو کر سکتے۔ تو جب اللہ نے دنیا والوں کے سامنے اس مردے کو زندہ کر دیا اور ظاہری اسباب کے درجے میں گوشت لگایا گیا، تو کیا قیامت کے دن اللہ دوبارہ انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس پر ان کی اس واقعے میں کے اندر بھی ان کی ایک برائی پیش کی گئی کہ جیسا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا ویسا حکم انہوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس حکم کے اندر اور نور میں نقطے نکالے، اور جوں جوں وہ بار بار سوال کرتے گئے اللہ کی طرف سے وہ حکم ان کے اوپر اور سخت ہوتا گیا۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کے نام کی اہمیت ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت ہوتی ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دل سخت ہو جائے اور جب دل پتھر بن جائے تو پھر اللہ کے حکموں کے ہتھوڑے اس کے اوپر کام نہیں کرتے، اور وہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اس لیے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی مضمون کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے بنی اسرائیل تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، اور سخت بھی کیسے ہوئے؟ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ، پھر کہا نہیں پتھروں کی طرح بھی نہیں، او اشد قسوہ، کبھی کبھی انسانی دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا سخت ہوتا ہے کہ وہ نرم نہیں ہوتا، توبہ کی طرف نہیں جھکتا، اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں جھکتا۔ اللہ نے فرمایا پتھر سے زیادہ سخت کیوں؟ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر سے زیادہ سخت اس لیے کہ پتھروں پر بھی جب اللہ کا خوف اور خشیت طاری ہوتا ہے پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان کے درمیان سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ لیکن انسان کا دل ہے کہ جب سخت ہوتا ہے، جب اس پر مہر لگتی ہے، اس کے بعد یہ توبہ کی طرف نرم نہیں ہوتا، جھکتا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةً سَوْدَاء، اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دبا ختم ہو جاتا ہے اور اس سیاہی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے وہ دبا جو ہے، وہ سیاہی جو ہے بڑھتے 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 یہاں تک کہ پورے دل کو کالا کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے اور انسان کو پھر توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے پانی نہیں نہریں بہہ جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کچھ پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں نیچے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ گر گیا، نہیں، وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے نیچے لڑکتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے انسانوں جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو۔
اس کے بعد اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے آخرت کے بدلے میں۔ حالانکہ سودا کیا تھا؟ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے تھی، نہ کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جو عہد ان سے لیا گیا کہ بنی اسرائیل جب نافرمانی پر اڑ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا اور اس طریقے سے پیش کیا کہ اگر نہیں اللہ کی کتاب کو مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ ایسا عہد ان سے لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، سنو اللہ کے احکامات پر عمل کرو ورنہ اس پہاڑ کے نیچے تمہیں دبا کر مار دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انہیں ڈرایا، لیکن اس کے باوجود وہ بچھڑے کے پجاری بن گئے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، دنیا کی زندگی سے محبت کرنے لگ گئے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، فرمایا ان کو دنیا سے اور آخرت کی زندگی سے، ان کو آخرت کی زندگی کی فکر نہیں، دنیا جینا چاہتے ہیں، لمبی عمریں چاہتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ پائیں گے ان کو، احرص الناس، سب سے زیادہ لالچی، علی حیات، دنیا کی زندگی پر، یہ اور لمبا جینا چاہتے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے، کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے، اور جینا چاہتے ہیں۔ کتنا جینا چاہتے ہیں؟ اور یہ تو ہر انسان کی خواہش ہے، خاص کر وہ انسان جو عمل سے دور ہو، کیا چاہتا ہے؟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر ملے۔ کتنی ملے؟ 1000 سال کی، مرنا نہیں چاہتا۔ پھر بیچ میں انہوں نے ایک بات اور کہی، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے پیغمبروں کی نسلوں میں سے، ہمیں کون عذاب دے گا؟ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، انہوں نے کہا جنت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے، اور کون جائے گا جنت میں اگر ہم نہیں جائیں گے تو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت، جنت میں صرف من کان ہودن، یہودی داخل ہوں گے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی داخل ہوں گے۔ تو اللہ نے جواب میں کہا تم 1000 سال جینا چاہتے ہو، فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو، موت کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ جب تم مرو گے اور تمہاری زندگی کے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے تب تمہیں قدر آئے گی، تم نے جو جرم کر رکھے ہیں تم مرنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ تلک امانیہم، یہ تمہاری امیدیں ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم ہرگز اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں جنت میں کون داخل ہوگا؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اور احسان کے ساتھ زندگی گزاری، یعنی اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کو ملے گا اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کوئی ڈر ان پر نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس بیچ میں ان کی ایک اور برائی کا بھی ذکر کیا گیا، وہ جادو ٹونے اور اس طریقے کی عملیات کے اندر اپنے آپ کو بہت لگاتے تھے، جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو، جس سے پڑوسی کو لڑایا جائے، مومن مومن کو لڑایا جائے۔ یہ کام یہودیوں کا پیش کیا گیا، اور اس امت میں بھی ایک طبقہ ہے جو اس کام کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ البتہ اس کے بارے میں ایک اصولی بات بتا دی۔ کیا اصولی بات؟ فرمایا ایک تو یہ جرم ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ انسانوں کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ شیاطین اللہ کے حکم کے بغیر، یہ جادو ٹونے کرنے والے اللہ کے حکم کے بغیر کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں انسان خود ہی کمزور ہو، بے نمازی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کے گھر میں قرآن کھولا ہی نہیں جاتا، بیوی بھی بے نمازی، شوہر بے نمازی، بچے بے نمازی، پھر تو کوئی بھی شیطان اٹھ کر ان کو نقصان پہنچا دے گا۔ پھر کسی بڑے جادوگر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے شیطان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو گھر میں شیطان بیٹھے وہی ان کے اوپر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اگر مومن کا ایمان خود کا کمزور ہے تو گھر کے اندر جو موجود شیاطین ہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ بھی کافی ہیں۔ تلاوت نہیں کرتے، منزل کی تلاوت نہیں کرتے، آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کرتے، چارکل کی تلاوت نہیں کرتے، سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتے، جب تلاوت ہی نہیں گھر کے اندر ہوگی تو پھر شیاطین کے اثرات تو ہوں گے، کبھی بچی پر، کبھی بیوی پر، کبھی جو ہے شوہر پر، کبھی بچے پر، اور پھر دوڑتے ہیں دوسروں کی طرف، اور دوڑتے بھی ان کی طرف ہیں جو خود ان کا استحصال کرتے ہیں، خود ان کو ایکسپلویٹ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، دنیا ان لوگوں کے پیچھے علاج کے لیے جاتی ہے کہ جو خود جادوگر ہیں، جو خود ان کے اوپر جادو، اور ان کا ایسا سرکل ہے
ان کا ایسا نظام چلا ہے کہ وہ ایک بندہ جو ایک مرتبہ ان کے پاس جائے گا وہ ایسے سرکل کے اندر گھومے گا کہ واپس اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ البتہ ایک اصولی بات بتا دی، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انسان اپنے آپ کو مضبوط رکھے۔ آخر کی 11 آیتیں اتری ہی اسی لیے تاکہ کوئی امت کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے، امت کی بچیوں کا استحصال نہ کر سکے۔ علاج کے چکر میں عفت پاک دامنیاں لٹ گئی، علاج کے چکر میں مال و دولت جو ہے انسان کا لٹ گیا، علاج کے چکر میں انسان کا مال کا استحصال، جان کا استحصال، عفت و پاک دامنی کا استحصال، کیا کچھ ہم نہیں فیس کر رہے۔ اور غلطی کس کی ہے؟ غلطی اپنی ہے، اپنی بے وقوفیاں، اپنی احمقانہ حرکتیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہو سکتا، حدیث سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ انسان خود علاج کرے یا علاج کروائے بھی تو ایسے لوگوں سے علاج کروائے جو عامل بالسنہ ہو، عامل بالسنہ، سنت پر عمل کرنے والے، ان کی زندگیوں کے اندر دین ہو، وہ نمازوں کے پابند ہو۔ پھر انشاءاللہ اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر بھی دم کریں گے شیاطین کے اثرات بسم اللہ سے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بھی دم کریں گے شیاطین کے اثرات سورۃ الفاتحہ سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ 4 قل پڑھ کے دم کریں گے ان کے تقوی کے اندر اتنا اثر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا بھی عطا کرے۔ اور ہے قرآن، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس سے شفا ہوتی ہے۔ آخر کی 11 آیتیں جو اتری ہیں وہ جادو کے علاج کے لیے اتری ہیں۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر جب در بدر گھومیں گے تو پھر اپنے مال کا بھی نقصان کریں گے، اپنی عفت و پاک دامیوں کا بھی نقصان کریں گے۔ پھر جو چاہے گا ہمیں اپنی مرضی سے لٹائے گا، جو چاہے گا ہمیں اپنی مرضی سے لوٹنے کی کوشش کرے گا، جس طریقے سے چاہے گا ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا۔ تو قرآن پاک نے ایک صاف بات کہہ دی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت سے کیا مطالبہ ہے۔ اب باتیں ختم ہو گئی، ان کے عیب بھی آ گئے، ان کی برائیاں بھی آ گئی، اس امت سے کیا مطالبہ ہے وہ سنیے۔ اب آخر کے رکوع کے اندر تقریباً آخر پارے کے اندر، پہلے پارے کے آخر میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ مضمون آخر چوتھے پارے میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا، یہاں صرف اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے قرآن پڑھنے والے، اے اس امت کے کوئی بھی فرد، ہرگز یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے کلچر، ان کی تہذیب اور ان کے دین اور ان کے بنائے ہوئے طریقوں کو اختیار نہ کر لو۔ ہاں، جب تم ان کے راستوں پر چلو، ان کا لباس، ان کے چہرے مہرے، ان کے شادی بیاہ، ان کے رسم و رواج، ان کے طور طریق، ان کی سویلائزیشن، ان کی تہذیب، ان کا کلچر جب اپناؤ گے یہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ ہاں جی، مسلمان ہمارے اپنے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز یہ یہودی اور عیسائی اے امت تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے کلچر کو اڈاپٹ نہ کر لو، ان کی تہذیب کو اڈاپٹ نہ کر لو۔ لیکن تم ایسا نہیں کرنا۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کا دیا ہوا راستہ ہے، ان کا راستہ ہدایت والا کبھی بھی دیکھنے میں کتنا چمکتا کیوں نہ نظر آتا ہو، اندر سے متعفن، اندر سے بدبودار، اندر سے کھوکھلا اور اندر سے انسانیت کے لیے وہ ایک زہر ہوگا۔ دیکھنے میں ظاہر چمکتا نظر آئے گا۔ ان ھدی اللہ هو الہدی، لیکن اگر کسی نے یہ غلطی کر دی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر کوئی امت میں سے ان کے پیچھے چلا گیا، ان کی خواہشات، ان کے کلچر، ان کے تہذیب کے پیچھے چلا گیا، بعد الذی جاءک من العلم، باوجود یہ کہ یہ قرآن، یہ علم تمہارے پاس آیا، نبی کا طریقہ، نبی کی شریعت تمہارے پاس آئی، تو پھر کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، کوئی تمہیں اللہ سے بچا نہ سکے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، اب وہ لوگ جو اس امت کے راستے کو نہیں چھوڑتے، ان کے پیچھے نہیں جاتے، ان کی کیا صفت ہے؟ فرمایا وہ اس کتاب کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کتاب کو زندگی میں بساتے ہیں، اس کتاب کے اصول سیکھتے ہیں، اس کتاب کے احکامات سیکھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ایسے نہیں پڑھتے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے، کس کو عطا کی ہے؟ ہمیں عطا کی، اس امت کو عطا کی ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق۔ کیا مطلب؟ ایک تو ہوگی اس کی تلاوت بھی ویسی کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، اور جو قرآن کے ساتھ مذاق رمضانوں میں ہوتا ہے، جو امت کے حفاظ، جو امت خود اس قرآن کے ساتھ کرتی ہے، وہ اب کسی پہ ڈھکا چھپا، اب تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ایسی شیئر چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب تو ویڈیوز ایسی شیئر ہوتی ہیں جن کا شیئر کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ ویڈیوز میں صاف دکھ رہا ہے کہ وہ کیسے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مقتدی بھی قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، امام بھی قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، پوری جماعت قرآن کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا مذاق تو یہ ہے کہ امت اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہی ہے،
سب سے بڑا مذاق تو یہ ہے کہ امت اس سے رہنمائی نہیں حاصل کرے، اس سے بڑا اور کیا مذاق قرآن کے ساتھ ہوگا؟ اس لیے تو قرآن نے کہا نا، میں قیامت کے دن کہوں گا اللہ سے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے اے میرے رب میری اس قوم نے مجھے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا لوگوں کو، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن کھولتے نہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ویسے جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو میں نے بتایا اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ کہ قرآن کو تلاوت بظاہر تلاوت بھی اس کے اصولوں کے مطابق تجوید کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں جو اس نے شریعت میں اصول دیے ہیں وہ زندگی کے اندر لاتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ ایک آیت صرف آخری، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة۔ اس پارے کی آخری آیتوں میں سے، پہلے پارے کی کیا آیت ہے؟ فرمایا اب طے ہو گیا، ہمیں مومن ویسے چاہیے جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، طے ہو گیا جس کی زندگی صحابہ کی زندگی سے ملتی جلتی ہوگی اس کا ایمان قابل اعتبار ہے، اور جس کی زندگی صحابہ کی زندگی سے ملتی جلتی نہیں ہوگی، نبی کی زندگی سے ملتی جلتی نہیں ہوگی، اس کا کوئی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی زندگی قابل اعتبار نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ دنیا مومن بن جائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طریقے سے جس طریقے سے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پر آئیں گے، تب یہ سیدھے راستے پر آئیں گے، تب یہ کامیابی کی منزلوں تک پہنچیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر دنیا نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور دنیا سمجھتی رہی کہ یہ راستہ ایسی بے وقوفوں کا راستہ ہے، یہ عقل مندوں کا راستہ نہیں ہے، تو فرمایا پھر دیکھ لو کیا ہوگا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا، خود ان کا انجام دیکھے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ صبغۃ اللہ کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا رنگ۔ اللہ چاہتے ہیں اس امت میں کس کا رنگ آ جائے؟ اللہ کا رنگ، یہودیوں کا رنگ نہیں، عیسائیوں کا رنگ نہیں، ان کی تہذیبوں کا رنگ نہیں، دنیا میں ہزاروں تہذیبیں آئی اور مٹ گئی، فرمایا کسی کا رنگ نہیں چڑھے گا اس امت پر۔ اس امت کو اگر کوئی رنگ چاہیے وہ کون سا چاہیے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ آج بھی عیسائیوں کے یہاں ایک مذہبی ایک وہ رسم ہے، بپتسمہ اس کو کہتے ہیں، بپتسمہ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈبکی لگواتے ہیں، پانی ایک رنگین سا پانی ہوتا ہے اس میں وہ ڈبکی لگاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس پانی میں ڈبکی لگائی اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے بپتسمہ کرایا جاتا ہے، اس کو اس پانی کے اندر ڈبکی لگوائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ پاک صاف ہو گیا بچہ، اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اور بڑے جو ہوتے ہیں ان کو بھی ڈبکی لگائی جاتی ہے، پادری کے سامنے، فادر کے سامنے جب وہ ڈبکی لگاتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے بس فادر کے سامنے ڈبکی لگ گئی، اب پاک صاف ستھرے ہو گئے، اب کوئی گناہ ان کے اوپر نہیں بچا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی ڈبکی نہیں، اگر کسی کو ڈبکی لگانی ہے، اگر کسی کو اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہے تو وہ اللہ کا رنگ چڑھائے، صبغۃ اللہ۔ اور اس کے بعد پوچھا ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ کے علاوہ اور رنگ ہے کون سا اچھا، اور کون سا اچھا رنگ ہے جو انسان کی زندگی میں آنا چاہیے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم ہیں اسی کے غلام، اسی کی عبادت کرنے والے، اسی کی بندگی کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔